اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، حاضر آ کر عرض کرنے لگا آقا، صحیح ہے آقا یا رسول اللہ، ای کو ہلکا کم کرو، ای کو کم کرو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں، کیا چاہتا ہوں؟ زنا کروں، بلاत्कार کروں۔ توجہ کرنا، کس سے پوچھ رہا؟ نبی سے پوچھ رہا۔ کس سے پوچھ رہا؟ نبی سے پوچھ رہا۔ میرے نبی کا جواب دیکھو مسلمانوں، کتنا پیارا جواب دیا میرے نبی نے، ہائے ہائے ہائے، کاش ہماری سوچیں بھی ایسی ہو جائیں۔ میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ میرے نبی کا جواب دینا تھا کہ سچے دل سے توبہ کر لیا۔ ہائے ہائے، جواب کیا تھا میرے نبی کا؟ کہ سچے دل سے توبہ کر لیا۔ آقا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کی اجازت دے دو۔ نبی نے فرمایا زنا کرنا چاہتا، اگر یہ فعل، یہ کام جو تو کسی کے ساتھ کرنا چاہتا، اگر تیری بہن کے ساتھ کرے کوئی تو تجھے کیسا لگے گا؟ سبحان اللہ، توجہ ہے میری جملے پر۔ آقا نے فرمایا تو زنا کرنا چاہتا، جو تو کرنا چاہتا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ کہ آقا یہ تو بالکل اچھا نہیں لگے گا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا، مر جاؤں گا برداشت نہ کروں گا۔ کہ تیری بیٹی کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ کہا آقا مر جاؤں گا برداشت نہ کروں گا، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ آقا ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ آقا ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی تو بہن ہوگی، وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، وہ کسی کی تو ماں ہوگی، کسی کی تو بیوی ہوگی۔ جب تو اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی پھوپھی کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا تو پھر کسی اور کی پھوپھی، بہن، ماں کے ساتھ کیوں برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اسی وقت حیا آ گئی، سچے دل سے توبہ کیا۔ آقا میرا دل بہک گیا تھا، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، آج کے بعد زنا کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ بڑا خطرناک میٹر ہے۔ اے لوگوں ڈیلیٹ کر دینا ان آئیڈیوں کو، ان دوستیوں کو کہ جو ہمارے اس میں غلط لڑکی کی دوستی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا، ورنہ آج جو اس لڑکے اور لڑکی نے جو دن دیکھا، اگر شاید وہ چیٹنگ نہ کرتا، دوستی نہ کرتا تو اللہ آج اسے یہ دن نہ دکھاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، زنا بڑا خطرناک ہے۔ زنا، میں نے کہا زنا آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، آنکھوں کا زنا، کسی کو غلط دیکھو تو آنکھوں کا زنا۔ اور اگر زبان سے گندی بات کر رہے ہیں آپ، اے لوگوں زبان سے فحش بات کر رہے ہیں آپ تو یہ زبان کا زنا۔ کانوں سے گانے سننا ہے، کانوں سے گندی گندی باتیں سننا ہے، کانوں سے لڑکی سے بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کی باتیں چل رہی ہیں تو لوگوں یہ کانوں کا زنا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ کانوں کا زنا، کانوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، زبان کو داغا جائے گا جہنم کی آگ سے اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے تو۔ ایک شخص آیا، حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا آقا میری شادی بھی ہو گئی ہے، میں شادی شدہ تھا مگر مجھ سے زنا ہو گیا۔ توجہ ہے؟ آقا میری سزا کیا ہوگی؟ سزا بتا دیں۔ تھا مسلمان۔ آقا میری سزا کیا ہوگی؟ سزا بتا دے۔ اے لوگوں زنا کی سزا کتنی خطرناک ہے، اگر سزا اٹھا سکتے ہو تو سوچنا اس کے بارے میں، اور اگر وہ سزا برداشت نہیں کر سکتے تو سوچنا بھی مت، کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی مت۔ آقا اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرے نبی نے پہلے تو بات پہ توجہ نہ دیا، لیکن بار بار نبی سے وہ اصرار کر رہا، اسے پتا تھا کہ اگر دنیا کی سزا نبی کے ذریعے میرے اوپر ہو جائے گی، نبی مجھے سزا دے دیں گے دنیا میں تو میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ آقا سزا کیا ہوگی؟ نبی نے فرمایا صحابہ سے جب یہ سزا ہی چاہتا ہے تو اسے جنگل میں لے جاؤ اور اسے آدھا زمین میں گاڑ کے اس کو سنگسار کر دینا، اس کو اتنے پتھر مارنا کہ جب تک یہ مر نہ جائے۔
اللہ اللہ اسے جنگل میں لے گئے. جنگل میں لے جانے کے بعد مسلمانوں اس کو آدھا گاڑ دیا گیا, اور گاڑنے کے بعد جب مسلمانوں نے پتھر مارنا شروع کیا تو لوگوں پتھر جب لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو جو زمین میں اس کو گاڑ دیا تھا, جب تکلیف کی وجہ سے زور لگایا تو اے لوگوں وہ اپنے آپ کو زمین سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. جو آدھا زمین میں گاڑ دیا تھا زمین سے نکل گیا, پتھر کی تاب نہ لگے بھاگنے لگا. اے لوگوں ذرا غور کرنا, بھاگنے لگا, ہائے توبہ کرنے لگا. صحابہ نے پھر پکڑا, اور پھر پکڑنے کے بعد میں پھر اسے زمین میں گاڑا. آدھا زمین میں گاڑنے کے بعد میں پھر پتھر مارنا شروع کیا. اے لوگوں پتھر کی تاب پھر نہ لا سکا, پھر بھاگا. اتنا بھاگ رہا تھا, اتنا بھاگ رہا تھا کہ توبہ کرتا جا رہا تھا, چلاتا جا رہا تھا, مگر صحابہ نے پھر پکڑا, اور پھر پکڑنے کے بعد پھر گاڑا. آتا ہے روایت میں کہ 3 مرتبہ پکڑ پکڑ کے زمین میں گاڑا, تینوں مرتبہ سنسار کیا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ پتھر کھا کھا کے پھر انتقال کر گیا, ڈھیر ہو گیا, انتقال کر گیا. اللہ اللہ. صحابہ کرام واپس آئے, عرض کرنے لگے آقا ہم نے سنسار کر دیا. میرے نبی سے عرض کر رہے ہیں آقا 3 مرتبہ, لیکن وہ نکل نکل کے بھاگا تھا. میرے نبی نے فرمایا جب بھاگ رہا تو پھر چھوڑ دیا ہوتا. کسی نے زانی کے نام سے یاد کر لیا اسے نبی نے فرمایا خاموش, اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اتنی سچی توبہ کی ہے, اس نے دنیا کے اندر سزا پالی. اگر اس کی توبہ تم سب پر ڈال دی جائے تو سب پر بھاری ہو جائے گی. سچی توبہ کی ہے. آج تو ہم توبہ بھی نہیں ہے اور اس کی سزا بھی نہیں ہے. اے لوگوں زنا کی سزا بہت خطرناک ہے. میں عرض کر رہا تھا شادی کرنا ایسے وقت میں واجب ہے, ضروری ہے, جب آدمی کو پتا ہو کہ میں گناہ کر جاؤں گا. بات سمجھ رہے, گناہ کر جاؤں گا جب ضروری. پلاٹ بعد میں خریدو, گھر بعد میں بناؤ, گاڑی بعد میں, کاروبار بعد میں سیٹ ہوگا, پہلے شادی. بات سمجھ رہے ہیں, ورنہ کاروبار سیٹ کرتا پھرتا, پہلے شادی. شادی کرنا سنت. کیا ہے شادی کرنا؟ زور سے بولو. سنت. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں, تو ایسے حال میں اب شادی کرنا سنت تو ہے ہی. شادی کرنا جب بھی سنت ہے. آدمی کو پتا ہے کہ میرا قدم نہ ڈگمگائے گا, آدمی کو پتا ہے کہ میں گناہ سے بچا رہوں گا, لڑکے کو پتا ہے, لڑکی کو پتا ہے کہ میں زنا ہم سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو ایسے حال میں شادی کرنا سنت تو ہے ہی ہے. اب بھی سنت, شادی میں اب بھی جلدی کرے تو بہتر. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کرنا سنت ہے, سنت رسول جتنی جلدی ادا کرو اتنا ہی اچھا ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت تو ہے ہی ہے. عمر ہے, جس عمر میں بھی ہو جائیں, اب شادی میں جلدی کرنا چاہیے, شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. شریعت اب کہتی ہے کہ شادی کرو. اگر شادی آپ لیٹ کرو گے گناہ ہو گیا, تو پھر گناہ میں وہ تو خود شامل ہوں گے گناہ کرنے والے, لیکن جس نے کیا ہے وہ اور جس کی گھر والے ہیں وہ بھی گناہ میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے معاشرے میں زنا کو آسان سمجھ لیا. ہم لوگ اس کو ہنسی اور مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں. ہم لوگوں نے زنا کو کھلونا سمجھ لیا. اے لوگوں بڑا عظیم گناہ ہے یہ, بہت بڑا گناہ ہے یہ. زنا کرنے والے سے رب کبھی راضی نہیں ہوتا. کسی سے آپ نے سنا ہوگا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ وہ والا گناہ ہے. لمحوں کی لذتوں کے خاطر انسان صدیوں کے گناہوں کو مول لے لیتا ہے. اگر شادی شدہ زنا کر لے, شادی شدہ بلاత్کار کر لے, تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے جب تک وہ مر نہ جائے جب تک اس کو پتھر مارتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. کتنا خطرناک گناہ ہے. سنسار کرنا ہے اس کو.
کتنا خطرناک گناہ ہے سنسار کرنا۔ میرے نبی کے